الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون صدق اللہ العظیم۔ اور داخل ہو گئے ان کے ساتھ دو نوجوان قیدی۔ ان دو میں سے ایک نے یہ کہا کہ بے شک میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں۔ ان دو میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، اس سے پرندے کھا رہے ہیں، بتا دیں ہمیں اس کی تعبیر، بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس ابھی نہیں آئے گا کھانا دینے والا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں اس کی تعبیر پہلے بتا دوں گا ان کے آنے سے پہلے۔ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، بے شک میں ایسی قوم کی ملت، بے شک چھوڑ دی میں نے ایسی قوم کی ملت جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور اتباع کر لیا ہے میں نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت کی۔ ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو آپ نیند کو بالکل توڑ کے اور نیند کو چھوڑ کے اس سے رخ موڑ کے کنٹرول کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سب کچھ علم میں ہے، اس ہمت پر اللہ تعالیٰ ضرور جزا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو درس قرآن کی مجلس ہے، اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ نسل در نسل تک مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کا نور ہے، اور اس درس قرآن کی جو مجلس ہے، اس کی رحمت، برکت اور اس کی عظمتیں، رفعتیں، سعادتیں نسل در نسل تک منتقل ہوتی ہیں، آل و اولاد تک، آل و عیال تک، آنے والی نسلوں تک قرآن کا نور اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھیں اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ کو قرآن کی مجلس نصیب کر دیتا ہے۔ ہمارے دین کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے قرآن کی زیارت سے، اللہ کے باتیں سننے سے، اللہ کے پیغام سننے سے ہے۔ تو آج کے درس میں بھی آپ کو بتا اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ شکر گزار رہیں اس مجلس میں حاضری کے،
اور پھر اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ اللہ آپ کو مزید توفیق بخشیں گے. جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس مجلس قرآن، درس قرآن کا نور نصیب فرمائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کل کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا تذکرہ تھا. معصوم پیغمبر کو بغیر کسی وجہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. وہ میں نے وجوہات بھی بتا دی تھی کہ ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہمیں اس سے کیا فوائد ہوں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور قربانی کے یہی قربانی دیں تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے. دو ہی باتیں تھیں نا. ایک ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ ہمیں بدنامی سے ہم بچ جائیں گے اور پھر عام معاشرے میں جو یہ بات پھیل گئی ہے وہ تب جائے گی. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے فتنے سے تو کم از کم بچیں گے اور نہ وہ ذلیل کرے گی، نہ وہ تنگ کرے گی، نہ پریشان کرے گی. کچھ عرصے کے لیے وقفہ ہو جائے گا، جیل میں چلے جائیں گے. تو اس تمام معاملے سے جب وقفہ ہو جائے گا تو اس کے ذہن سے اور دماغ سے یہ سارا نقشہ مٹ جائے گا. ان کی اپنی سوچ تھی. اب ان یہ جو دو سوچیں، یہ جو ان کا ذہن تھا، اس کو سامنے رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، ان کا اپنا نظام تھا. اس کو درست کرتے، سیٹ کرتے، اپنے معاملے کو سنبھالتے. لیکن ہوا یہ کہ سارا بوجھ، سارا وزن بیچارے اور پیارے، جان جہان سے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہی جیل میں بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے. ویسے تو بہت سارے قیدی ہوتے ہیں جیل میں، تو اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اور کوئی خطرناک قیدی ہوتے ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بھی بند کیا جاتا ہے. تو بہرحال سارے قیدی اکٹھے ہی تھے. ان قیدیوں حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو ان کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے. وہ بھی عزیز مصر اور یا مصر کے بادشاہوں کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے والوں کے مجرم تھے. ان میں سے ایک تو ایسا تھا جو بادشاہ کے اپنے مالک کی بادشاہ کے لیے شراب کشید کرتا تھا. اس کے لیے شراب لانا، اس کو شراب دینا پلانا اس کے ذمہ یہ تھا. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے جرم یہ ہوا کہ اس نے جو شراب تیار کی نا، اس میں سے مکھی نکل آئی. تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس وجہ سے اس کو جیل میں کر دیا. تو دوسرا جو روٹیاں بنانے والا تھا تو اس سے بھی ایسے روٹی پکانے میں کوئی لغزش ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو اس کو بھی جو ہے نا جیل کے اندر ڈال دیا اسی وجہ سے. تو قرآن مجید میں آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور داخل ہو گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ رہتے تھے جیل میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا ذکر تھا، اخلاق سے ملنا، پیار و محبت سے رہنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، رواداری، غم گساری، پیار و محبت کی فضا، اتفاق و اتحاد، رحمت بری ان کی ادا. تو یہ قیدی دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یار ہم سے کروڑ درجے یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اعزاز دیا ہوا ہے اور سمجھدار بھی ہے، اہل علم بھی ہے. تو ان 2 میں سے ایک نے تو یہ خواب دیکھا. اس نے یہ خواب دیکھا کہ انی ارانی عاصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. یعنی انگور تھے نا، اس کو نچوڑ رہا تھا. تو انگوروں کی شراب تیار کی جاتی ہے. اس نے کہا یہ تو، ایک نے تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب. دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے ہی کھا رہے ہیں. تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور بتاؤ گے. اور ہم آپ کے پاس آئی اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم میں سے آپ اچھے ہیں، آپ نیکی کرنے والے ہیں، آپ حسن سلوک سے پیش آنے والے ہیں.
تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ خواب کے بارے میں بتا دوں کہ خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور خواب کے بالکل پیچھے ہی نہیں لگ جانا چاہیے. اس کا اعتدال والا راستہ اپنانا چاہیے کہ خواب کو حرف آخر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. خواب کے بارے میں عقیدہ اور مذہب مسلک سمجھیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جو بھی اس کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ برحق لا ریب اور بے عیب ہوتا ہے، وہ سچ حق ہوتا ہے. جو عام آدمی نبیوں کے علاوہ جو بھی آدمی خواب دیکھے گا اس کے بارے میں شریعت کا اور حکم ہے. وہ یہ حکم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خواب حق ہو، سچ ہو، سچا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب جھوٹا ہو. دونوں امکان ہوتے ہیں، سچ کے بھی اور جھوٹ کے بھی، حق اور ناک دونوں چیزوں کے. اب بھی فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ وہ ہر ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ اہل علم آدمی ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو، علم بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، دانا بھی ہو. اور دوسرے نمبر پر کوشش کی جائے عالم آدمی جو مستند سند یافتہ عالم دین ہو اور وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہو، آپ سے اس کا تعلق بھی ہو، تو اس سے خواب پوچھیں. تو خواب پوچھیں، اس سے پوچھیں. منع کیا حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھو ہر ایک کو نہ بتاتے پھرو، نہ جانے اس کے منہ سے کیا تعبیر نکلے اور پھر بعض اوقات ویسے ہی ہو جاتا. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، مگر کس سے پوچھنی چاہیے؟ جو اہل علم آدمی ہو تو اور سند یافتہ عالم دین ہو، اور اس سے بھی کوشش کرے پھر وہ ہو جو آپ سے محبت بھی رکھتا ہو، آپ کو جانتا پہچانتا بھی ہو، آپ کے معاملات میں سے کچھ نہ کچھ واقف ہو اور علم تعبیر کو سمجھتا بھی ہو، جانتا بھی ہو. تو اس کے سامنے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی، نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ مصلی پہ ہی تشریف رکھتے تو مجلس ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خواب پوچھتے، بتاتے اور تعبیر لیتے. بعض اوقات اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے، ہاں بھی جس نے خواب دیکھا ہو تو وہ مجھ سے تعبیر پوچھ سکتا ہے. تو لوگ پھر آتے اور تعبیر پوچھتے تو حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر بتاتے. بہت سارے لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے چکر میں رہتے ہیں. انتہائی مشکل مرحلہ ہے خواب کی تعبیر بتانا. اس بات میں سے بات کو لینا پڑتا ہے، بندے کے مزاج کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کے کردار کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کے 24 گھنٹے کے معاملات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور پھر خواب کا جو علم ہے اس کے ذریعے اس گھٹٹو اندھیرے میں نیند میں اس نے دیکھا ہے اس میں سے تعبیر نکالنی ہوتی ہے. اور تو اس لیے بعض لوگ فون پہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے پھرتے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اور تعبیر بتانے والے کے لیے یکسوئی چاہیے، اس کی توجہ پوری طرح اچھی طرح حاصل ہونی چاہیے. اور میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خواب کو باقاعدہ سپرد کرتاس کیا جائے، لکھا جائے اس کو تحریر میں اور پھر دیا جائے، تو پھر وہ اچھی طرح اس کے سامنے ہوتا ہے، تعبیر بتانے والے کے سامنے ہوتا ہے نا خواب، تو وہ ایک ایک جزئی دیکھتا ہے، ایک ایک بات کو سمجھتا ہے، اس سے تعبیر اس کو نکالنے میں بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب حضور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے وقت اس نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، علم تعبیر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو بندہ تہجد کے وقت رات کے پچھلے حصے میں خواب دیکھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے، ایک نشانی ایک علامت ہے، ویسے اور بھی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر بتایا جاتا ہے. بعض علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ کھانے تک بھی پوچھنا چاہیے کہ رات آپ نے خواب دیکھا تو کیا کھانا کھایا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کھانے کے اثرات ہوتے ہیں معدے کے حوالے سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور وہ دماغ پر پہنچتے ہیں تو وہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو لہذا اس کا تعبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات معدے کا پرابلم بھی ہوتا ہے. یہ بہت سارے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں جو تعبیر بتانے والا جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر وہ اچھی طرح سمجھ کے پھر بتاتا ہے. اور خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ اللہ کے نبی حضور کو نور
علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لے۔ ایک ہوتی ہے ولایت، سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، ولایت یعنی اللہ کی دوستی۔ ایک ہوتا ہے ولایت اور دوسری ہوتی ہے نبوت۔ آپ سمجھتے ہو کہ نبوت کا کتنا مقام ہے؟ بہت بڑا مقام ہے نبوت کا مقام۔ تو نبوت کا 45واں حصہ خواب ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 45واں حصہ نبوت کا، 45واں حصہ انسان کا خواب ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے بعض اوقات اللہ کی طرف سے پیغام مل رہا ہوتا ہے، خواب کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، بعض اوقات خواب کے ذریعے خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے، تو انسان کو پتہ لگنا چاہیے۔ تو بہرحال خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ پھر ہر خواب جھوٹا بھی نہیں ہوتا اور ہر خواب سچا بھی نہیں ہوتا، وہ تعبیر بتانے والے پر انحصار کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیا بتاتا ہے، اور تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے اور اس کی کیا ترتیب، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب رکھا، اور خواب کیوں رکھا کہ ان جیل کے تمام ساتھیوں میں سب سے ذہین اور سب سے حسین اور مزاج عادات اعتبار سے بہترین اور اہل علم انہوں نے سمجھا، تو اس لیے ان کے سامنے خواب رکھا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، ہم آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بتائیں گے، ضرور بتائیں گے۔ اور کیسے بتائیں گے؟ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی، کہ رب نے مجھے علم دیا ہے، رب نے مجھے علم دیا ہے، جو ان خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم مجھے رب نے بتایا ہے۔ بات کو ٹھکانے لگانا، بات میں سے بات لے لینا، اس میں سے موتی نکال لینا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سکھایا ہے، تو یہ میرے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، آپ کو ضرور بتاؤں گا خواب کی تعبیر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے خواب کی تعبیر جو بتائی، وہ پھر اگلی آیات کے اندر ہے۔ وہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا بھی تذکرہ کیا، اور اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ان کے طرز طریقے کا وہ بھی تذکرہ کیا، اور توحید کا بھی تذکرہ کیا، شرک سے نفرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالی ہم کو توحید کی خوشبو نصیب فرمائے اور شرک کی بدبو اور غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن نے جو پیغام دیا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔